احمدہ وأصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ صرف ایک بات اور اس کا جواب، وہ یہ کہ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے رمضان مبارک کا یہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، گزر رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ مہینہ عطا کیا ہے اور پھر اس مہینے میں اپنی طرف لوٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ۔ اللہ ہماری یہ عبادتیں قبول فرمائے۔ لیکن آپ ذرا نظر دوڑائیں پیچھے، صرف حال مکمل ہے تو سوال یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر مسلمانوں کا نیکی کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، رب کا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، رب کی طرف آنے کو، رب کی بات سننے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کو دل نہیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے رات کو، ہم سب سوتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعقد الشیطان، شیطان گرا لگا دیتا ہے، گنڈ مار دیتا ہے۔ کتنے؟ یہ گدی میں، گدی پہ۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر جب پولیس والے مجرم کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تو کھڑیا ہوتا، وہ گدی پہ نا گرا لگا دیتا ہے، اور وہ جب گرا لگا رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گرا وہ لگاتا ہے، اور ہر گرا لگانے کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے سوئے رہو، رات بڑی لمبی ہے، یہ بڑا ٹائم پہ ہے، سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، سوئے رہو، رات بہت لمبی ہے، ابھی وقت بہت بڑا ہے۔ یہ 3 دفعہ وہ تینوں گرا لگاتے وقت یہ 3 باتیں کہتا ہے وہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تینوں گروں کو کھولنے کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں وہ دعائیں پڑھتا ہے، انسان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وہ جو شیطان اس کے گدی میں لگائی ہوئی تھی۔ فَإِن تَوَضَّأَ، پھر نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وَإِن صَلَّى، وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایسا انسان جب صبح ہوتی ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سارا دن پھر وہ پاک نفس والا، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں اچھے اچھے پاکیزہ خیالات، نیکی کرنے کو دل کرتا ہے اس کا، نشیطاً، ایکٹیو، چست، توانا، تندرست، نیکی کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، نیکی کرنے کا دل کرتا ہے اس کا۔ اور جو انسان سویا رہتا ہے، صبح اٹھا نہیں، ایک گرہ پکی رہی، اٹھ کے اس نے وضو نہیں کیا، دوسری گرہ بھی پکی رہی، نماز نہیں پڑھی، تیسری گرہ بھی پکی رہی۔ اب جس کو شیطان نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے
اس نے نہ صبح اٹھا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے، نہ اس نے وضو کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری گرہ بھی ویسے کی ویسی ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، تیسری گرہ بھی ویسے کی ویسی ہے، شیطان کی مٹھی میں وہ اس طرح جکڑا ہوا ہے، تو جس کے گردن شیطان کی مٹھی میں ہے وہ اس کو نہ مسجد کی طرف دیکھنے دے گا، نہ قرآن کی طرف دیکھنے دے گا، نہ اس کو نماز کی طرف دیکھنے دے گا۔ تو جب انسان کی یہ گردن ہی شیطان کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کا نیکی کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایسا شخص خبیث النفس کسلان، سارا دن پھر اس کا نفس گندا رہتا ہے، نفس اس کا گندا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسے انسان کے پاس 100 ہیلے بہانے ہوتے ہیں، آئیں جی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ترجمہ کلاس کے لیے وقت نہیں ہے، اور کپڑے پلید ہیں، پھر ایسے سوالات اور ہیلے بہانے، اچھا چلو تسی پڑھو، اور اگر کہیں جی آئیں جی آپ نے دین کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، تو ایسی ایسی باتیں پھر، اور کسلان سست، نیکی کی طرف آنے کو دل ہی نہیں کرے گا اس کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے جو نیکی کی طرف آتا نہیں ہے اس کی وجہ سے اور سبب بیان کر دیا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان بول کر جاتا ہے، واش روم کر جاتا ہے اس کے کانوں میں، جو صبح اٹھتا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مساجد کا حال دیکھ لیں، پھر ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہمارا نیکی کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا ہے۔ یقین جانیے یہ گنجان آباد علاقہ ہے، یہاں کی مساجد کو گھوم پھر کے دیکھ لیجئے، 1-2 صف، کہیں کسی مسجد میں 1 صف بھی پوری نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اور یہ گنجان آباد علاقہ ہے، سارے ماشاءاللہ جوان بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہمارا نیکی کرنے کو صرف دل اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ ہماری گدی شیطان کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری گردن ہمارا دھیان نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا ہے۔ تو اس گدی کو آزاد کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طریقہ بتلایا ہے، صبح اٹھیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، شیطان سے اپنے آپ کو آزاد کروائیے، اپنے نفس کو بھی پاک رکھیے، اپنے دل و دماغ کو بھی پاک رکھیے، اور اپنے جسم کو بھی شیطان کے بول و برا سے، گندگی سے پاک رکھیے۔ انسان چست بھی رہے گا، نیکی کرنے کو دل بھی کرے گا، اور نیکی میں پھر مزہ بھی آئے گا۔ اللہ سمجھنے کی، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔